معمولی شخصیت نہ تھی. عزیزان ملت اسلامیہ، سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مرتبہ علیہ سے نوازا تھا، وہ بلند و بالا مقام سے نوازا تھا. عزیزان ملت اسلامیہ، اور یوں ہی یہ جو مرتبہ حاصل ہوا یہ یوں ہی حاصل نہیں ہو گیا، بلکہ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رتبہ دیا ہے، یہ مقام دیا ہے، تو پہلے عبد القادر نے تحصیل علم یعنی علم حاصل کیا ہے، اس لیے کہ علم کے بغیر معرفت خداوندی حاصل نہیں ہو سکتی. اگر معرفت خداوندی حاصل کرنی ہے تو آپ کو علم حاصل کرنا ہوگا، علم دین سیکھنا ہوگا. آپ اولیاء کرام کی ہسٹری آپ اٹھائیے، ان کی تاریخیں دیکھیے، جتنے بھی اللہ کے برگزیدہ ولی گزرے ہیں سب وہ عالم دین گزرے ہیں، سب نے پہلے دین کا علم حاصل کیا ہے، سب نے پہلے علم شریعت کو حاصل کیا ہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی معرفت انہیں عطا فرمائی. تو عزیزان ملت اسلامیہ، عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ بیان تعارف اور بیان محتاج نہیں ہے. آپ کی بے شمار کرامتیں، بے شمار آپ کی کرامتوں کا ظہور ہوا اور دنیا نے دیکھا. عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کے شیخ حماد، ان کی خدمت میں آپ نے علم جب حاصل آپ کر رہے تھے، علم حاصل کر رہے تھے، تو شیخ حماد کے ساتھ دریائے دجلہ کے پل کے اوپر چل رہے تھے، اور بچپنے کا یہ عالم تھا، آپ علم حاصل کر رہے تھے اور سخت سردی کا موسم تھا. عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بہت سخت سردی تھی اس وقت، میں ایک اون کا جبہ پہنے ہوئے تھا، ایسی سردی جو کپ کپا دینے والی. ایسے عالم میں میں ان کے ساتھ پل کے اوپر سے جا رہا تھا، اور شیخ حماد نے مجھے اس پل سے دریائے دجلہ میں دھکا دے دیا، نیچے گرا دیا. نیچے گرانے کے بعد اب جب میں واپس دریا سے باہر نکلا تو میں پورا بھیگ چکا تھا، میرا جبہ بھیگ چکا تھا. سردی ایسی سخت سردی، میں نے اپنے کپڑے نچوڑنے کے بعد پھر میں شیخ حماد کی بارگاہ میں پہنچ گیا. شیخ حماد نے کہا کہ تمہیں یہاں آنے کی کیا ضرورت ہے، تم خود فقیہ ہو، تم خود ایک عالم ہو. عزیزان ملت اسلامیہ، ہمارے پاس تمہیں کیا ملے گا؟ لیکن شیخ عبد القادر جیلانی شیخ حماد کی بارگاہ میں بیٹھ گئے، تو جو شیخ حماد کے شاگرد تھے وہ حضرت عبد القادر کو چڑھانے لگے اور انہیں دکھ اور اذیتیں پہنچانے لگے، طعن و تشنیع کرنے لگے، اعتراض کرنے لگے. تم تو خود فقیہ ہو، تمہیں یہاں آنے کی ضرورت کیا ہے، تم یہاں شیخ کی بارگاہ میں آئے کیوں؟ چنانچہ جب شیخ حماد نے یہ سنا کہ میرے طلبہ عبد القادر کو اذیتیں دے رہے ہیں، عبد القادر کو تکلیف دے رہے ہیں، تو شیخ حماد نے ارشاد فرمایا اپنے ان شاگردوں سے جنہوں نے حضرت عبد القادر کو تکلیفیں دی اور زبانی اذیت پہنچائی، زبانی تکلیف پہنچائی، شیخ حماد نے ارشاد فرمایا اے کتو، تم میں سے کوئی اس بچے کی طرح نہیں ہے جس کا نام عبد القادر ہے. دیکھ لینا ایک دن وہ آئے گا، ایک وہ وقت آئے گا جو اپنے وقت کا شیخ اور کتب بنے گا. تم میں سے کوئی اس کی صلاحیت نہیں رکھتا جو اس کے مقام اور رتبے کو پہنچ سکے، اس کے مقام کو پہنچ سکے. جانتے ہو میں ان کو کیوں باہر کا راستہ بار بار دکھا رہا تھا؟ وہ اس وجہ سے دکھا رہا تھا، میں ان کے صبر کا امتحان لے رہا تھا، ان کی استقامت کا امتحان لے رہا تھا، ان کا صبر کیسا ہے، عبد القادر کے برابر ہو سکے. یہ عبد القادر جیلانی کی ذات مبارکہ. کسی نے پوچھا سیدنا عبد القادر جیلانی سے، آپ ارشاد فرمائیں، آپ بتائیں، آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا، کب معلوم ہوا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا جب میری عمر بچپنے کی تھی، تقریباً 6 سال، کہتے ہیں جب میں مکتب جایا کرتا تھا تو جب میں مکتب پہنچتا تو فرشتوں کی جماعت ہوتی
फरिश्तों की जमात होती थी, वो कहती थी, बच्चों से कहती थी, फरिश्तों की जमात, वो फरिश्ते कहते, ऐ बच्चों रास्ता कुशादा कर दो, रास्ता खाली कर दो। बंदा मुझे रोज घर से मकतब तक ले जाता और फिर मुझे छोड़ जाता। मैंने एक दिन उससे पूछा कि आखिर तुम हो कौन जो रोज मुझे घर से लेकर और मकतब तक छोड़ने जाते हो, फिर वापस लेकर आते हो? तो उस छोड़ने वाले शख्स ने कहा, मैं कोई और नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे आपकी खिदमत के लिए मुकर्रर फरमाया है। मैं अल्लाह का फरिश्ता हूँ, आपकी खिदमत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे मामूर फरमाया है कि मैं आपको घर से उठाऊं और मकतब तक ले जाऊं और मकतब से फिर आपको बहिफाजत घर तक छोड़ूं। ये शान मुबारका है अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात गिरामी की, कि मकतब से घर तक छोड़ने अल्लाह के नूरी फरिश्ते आए, जिनको सोचिए उनके मकामे वलिया का कौन अंदाजा कर सकता है, उनके मर्तबे और रुतबे का कौन अंदाजा कर सकता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की ज़ात मुबारका मोहताज बयान, मोहताज तारुफ नहीं है। उन्होंने वो नफ्स कुशी की है, अपने वो नफ्स से जहाद किया है, अपनी तमाम नफ्सानी ख्वाहिशात को मार दिया।